اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خدا تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنا کہ کیا چیز ان پر سب سے زیادہ سخت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان نکل گئی تو خدا تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تو تمام مخلوق سے نیک نصیبے والا تھا، تو نے اس دنیا میں کیا چیز سب سے زیادہ تکلیف دے دیکھی؟ اس نے کہا کہ اگر اولاد کا مرنا ایک مصیبت سے کم نہیں ہے تو باپ کو دوزخ میں دیکھنا بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ۔ آپ کے باپ چونکہ بت پرست تھے اس لیے جہنم میں گئے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کی آگ میں ڈالنا اپنی زندگی کے لیے وبال جان ہے۔ اگر کسی شخص پر بہت مصیبت ہے تو اس کے لیے جان دے دینا کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کا مخاطب کر کے کہا کہ اگر تجھے جان دینا ہی مشکل معلوم ہوا، تیرے جان دینے اور مرنے کے بعد اس جہان میں تیرے اندازے سے بھی زیادہ مصیبتیں اور تکالیف ہیں، اور جو شخص نے اس راستہ سے علیحدگی اختیار کی، یعنی جس نے اس دنیا میں اپنا دل نہ لگایا، تو اس کی روح کے لیے باعث تسکین و شادمانی ہے۔ تو اتنا کیوں اس مشکل کام میں پھنسا ہوا ہے اور تو دن رات کے لیے اتنا غافل ہے؟ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ یہ کہ تو ان مصیبتوں کو برداشت کر، اور اگر تیری منزل دور ہے تو اپنی اس منزل مقصود کو اپنے پیش نظر رکھ، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر اور مرنے کی تیاری کر لے، کیونکہ تیرے لیے مرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس راستہ کا ساز و سامان تیار کر۔ یہ تیری عمر بہت بڑی ہے، یہی زندگی دنیا میں سب سے بری چیز ہے، اس پر تو غرور و ناز مت کر۔ اے وہ شخص کہ جس نے اپنی جان کو اس دنیا کے ایک جو کے برابر سونے کے عوض بیچا، اس نے یوسف علیہ السلام کی قدر نہ کی اور اسے اتنا سستا فروخت کر دیا۔ جب تو نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح خریدا ہے تو تجھے چاہیے کہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ اے لڑکے، جان کا یوسف یعنی زندگی بہت عزیز ہے، چونکہ کوئی چیز اس دنیا میں اس سے بہتر نہیں ہے۔ ایک اندھا یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کر سکتا سوائے اس دل کے کہ جس میں اس کی محبت بھری ہو۔ ایک غریب شخص کی وزارت۔ ایک مفلس و غریب کو ایک بادشاہ نے وزارت کا رتبہ عطا فرمایا، اور اس نے اپنی وزارت کے زمانے میں بہت سا مال و دولت اور مرتبہ حاصل کیا۔ آخرکار جب بڑھاپا آیا تو اس نے اس عہدے سے دستبردار ہونا چاہا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے اپنی موت سے ڈر لگتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تو شروع ملازمت میں آیا تھا تو بہت مفلس و تنگ دست تھا، اور اب تو علیحدہ ہونا چاہتا ہے، اس لیے جو کچھ تیرے پاس ہے سب میرے حوالے کر، اور پھر پہلے کی طرح مفلس ہو جا، چونکہ تو یہاں خالی ہاتھ مفلس آیا تھا، اور اے بے وقوف، اب تو اس قدر دولت لے کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا چونکہ میں نے تیری وزارت کی ہے اور اپنی نقد جان اس میں ہاری ہے، تو میری نقد جان مجھے واپس دے دے اور یہ سب کچھ مجھ سے لے لے، ورنہ مجھے ملامت مت کر۔ کوئی کیا جان سکتا ہے کہ میں نے کیا عزیز نقدی یعنی عزیز جان تیرے اس ملک کی خدمت میں ہار دی ہے، چونکہ وہی تیری عمر کا سرمایہ تھا، تو پھر کیوں تو نے اتنے جلد اپنی زندگی کو ضائع کر دیا؟ جبکہ تو نے زندگی جیسی دولت ضائع کر دی تو جو کچھ بھی تیرے پاس مال و دولت تھی سب تجھ سے چھین لی گئی۔ اے بے حقیقت شخص، تو کیا عمر کی قدر جان سکتا ہے؟ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ تو قبروں میں سونے والوں سے پوچھ کہ وہ اس عزیز جان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ایک زاہد شخص کا خواب میں دیکھنا اور سلام کا جواب نہ سننا۔ ایک پرہیزگار شخص کو خواب میں دیکھا اور جب اس کو سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس نے کہا کہ اے نیک بخت بزرگ، تو آخر کیوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتا؟ جب تو جانتا ہے کہ اس کا جواب دینا تجھ پر فرض ہے، مجھے جواب دے اور مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو خوب جانتا ہوں کہ اس سلام کا جواب دینا مجھ پر فرض ہے، لیکن میرے لیے یہ دروازہ بند ہے۔ میں تیرے سلام کا جواب کیسے دوں جبکہ اطاعت کا دروازہ بند ہے؟ تمام عمر میں نے کبھی خدا کی عبادت میں رکوع اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع جھکنا اور سجدہ پیشانی خاک پر رکھنا۔ اگر تو دنیا کی پھانسی پر لٹکا ہوا ہوتا تو تجھے خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر کیسے چین آ سکتا ہے؟ اس سے قبل ہم بالکل غافل اور بے خبر تھے، اور اب صرف اتنا جان گئے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ افسوس کہ اب عبادت کا راستہ بند ہو گیا۔ ہم مر گئے اور ہمارے رگا و ریشہ میں غم بیٹھ گیا، یعنی اب ہم عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ مر گئے۔ اب عبادت کرنے کا موقع نہیں رہا اور نہ اس پر افسوس کرنے کی طاقت باقی ہے۔ افسوس کہ یہ عزیز زندگی ختم ہو گئی، اب صرف رنج و افسوس باقی ہے، اور یہ قصہ دہرایا نہیں جا سکتا۔ افسوس کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنا کام کس طرح چلائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم حیران و پریشان ہیں اور اپنی پشیمانی سے قید خانہ میں پڑے ہیں۔ ایک وہ پرندہ جس کے بالوں پر پورے ہوں، چھوٹے پروں کی قدر اس وقت جانتا ہے کہ جب اس کے وہ باقی ماندہ بالوں پر بھی جل جائیں۔ تو اپنے اندھے پن سے راستے میں کنواں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو خداوند کریم سے دیکھنے والی آنکھ طلب کر۔ جب خدا تیرا کام بنانا چاہتا ہے تو اگر اندھا بھی ہوتا ہے تو تجھے وہ دیکھنے والا بنا دیتا ہے۔ اس وقت تو مغرور ہے، گویا تیری بنیاد ہوا پر ہے جو بالکل بیکار اور ناپائیدار ہے۔ اے بے خبر، تو اس وقت ہوا میں پھنس گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے سر سے یہ ہوا نکل جائے، یعنی تیرا غرور جاتا رہے۔ اگرچہ اس وقت تیرا سر آسمان ہے، یعنی تجھے بہت غرور اور تکبر ہے، لیکن آسمان کی طرح تو زمین پر اوندھے منہ گرنے والا ہے۔ تیرا کاروبار اس دنیا میں ہے، اور جب تو یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہی تمام دنیا والے تیرا ماتم کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے یہاں کی دوستی اور دشمنی کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ تو کہے گا کہ اس آسمان کے قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ انسان کا چہرہ کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا، تو اس کی خوبصورتی یا بدصورتی میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ بالوں کو زندگی کی امید ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی سفیدی یا سیاہی کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ ایک شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا کہ وہ مکان کیوں نہیں بنواتے۔ ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے پوچھا کہ اے بے مثل شخص، آپ کی نظیر صرف سورج ہے، آپ اپنے لیے ایک مکان کیوں نہیں بنواتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، جب قیامت تک کوئی میرا ہمسر نہیں ہے تو پھر یہ دنیا میرے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو شخص اس راہ میں یعنی خدا کی راہ میں عاجزی سے آیا، اس جگہ امیر اور فقیر میں کوئی تمیز نہیں رہتی، تو انہیں اپنے پاؤں اور سر کو گیند کی طرح بنا لیا ہے۔ اے جاہل، یہ سرگردانی کیسی ہے؟ تو تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر، اس سے پہلے کہ مجھے یہاں سے چرا لیں، یعنی مر جائے۔ دوسرے پرندے کا سوال دنیا کی نامرادی کی صفت کے بیان میں۔ دوسرے پرندے نے ہدہد سے کہا کہ اے خوش عقیدہ ہستی، میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی، میری تمام عمر رنج و غم میں گزری ہے، اور دنیا میں مجھ پر بہت ستم ہوئے ہیں۔ میرے مصیبت زدہ دل نے اتنے رنج و غم سہے ہیں کہ میرے غم میں ایک ایک ذرہ ماتم کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ حیران و پریشان رہا ہوں، اگر ایک منٹ کے لیے بھی خوش نصیبی حاصل ہوئی ہو تو مجھ پر حرام ہے۔ میں ان غموں میں بے حال ہو گیا ہوں، اب میں ہوا کی طرح آگے کیسے بڑھوں؟ اگر اس راستے میں اتنی مصیبتیں نہ ہوتی تو اس سفر سے میرا دل بہت خوش و خرم ہوتا، لیکن جب میرا دل رنج و محن سے بھرا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اپنا حال کہہ دیا ہے، اب تو خود ہی بتا کہ میں کیا کروں۔
हुदहुद का जवाब। उसने कहा कि तू दुनिया पर शैदा और फरीफ्ता है, उसके इश्क में सर से लेकर पांव तक गर्क है। इस दुनिया की मायूसी और उम्मीद अगर तू हरकत करे तो आंख झपकने में खत्म हो जाएगी। जिस तरह एक सांस जल्दी से खत्म हो जाता है, इसी तरह जिंदगी भी एक सांस में गुजर जाएगी। जब दुनिया इस तरह खत्म हो जाती है तो दुनिया तरक कर दे और इसकी तरफ मत देख। जब किसी चीज को भी इस दुनिया में करार नहीं है तो फिर जिसने इस दुनिया से दिल लगाया उसका दिल जिंदा नहीं है। उस रास्ता देखने वाले की हिकायत कि जिसने किसी से भी शरबत ना पिया था। एक रास्ता देखने वाला बहुत नेक शख्स था। उसने किसी शख्स के हाथ से शरबत ना पिया था। उसे एक ने पूछा कि ऐ खुदा से निस्बत रखने वाले शख्स, तुझे शरबत अच्छा क्यों नहीं लगता? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं देखता हूं कि हर वक्त मेरे सर पर मौत का फरिश्ता मौजूद है, तो फिर मैं किस तरह शरबत जल्दी से पी लूं। जब इस तरह मेरे सर पर मौत का फरिश्ता मौजूद है तो अगर मैं शरबत पीऊं यानी ऐशो इशरत करूं तो मेरे लिए हराम है। खुदा पर भरोसा करने के बाद ये शरबत बहुत खुश जायका कैसे मालूम हो सकता है? ये शरबत नहीं होता बल्कि आग होती है। दुनिया में एक घड़ी की जिंदगी के लिए मैं अपना दिल क्यों कर लगाऊं? अगर जिंदगी में तेरी मुराद और आरज़ू पूरी हो गई तो इस बात पर गुरूर मत कर, और अगर तू अपनी कमबख्ती की वजह से मुसीबत में फंस जाए तो ये मुसीबत सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। तू आहोजारी मत कर। अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो इसे इज्जत समझ, जिल्लत ना समझ। जो कुछ नबियों पर मुसीबतें गुजरी उनका निशान करबला के मैदान में नहीं मिलता। जो बात जाहिरा तुझे मुसीबत मालूम होती है वो हकीकत देखने वाले के लिए खजाना है। सैकड़ों शख्स इस दुनिया से हरदम फायदा उठाते हैं और खुदा के एहसानों से दुनिया भरी हुई है। तू उसका एहसान नहीं मानता और खुदा की खातिर थोड़ी सी भी मुसीबत बर्दाश्त नहीं करता। ये दोस्ती की निशानी कब है? तू सर से लेकर पांव तक जहालत में मुब्तला है। बादशाह का अपने गुलाम को मेवा देना और उस गुलाम का मेवा खा जाना। एक नेक खसलत बादशाह था। उसने एक दिन अपने एक गुलाम को मेवा दिया। उस गुलाम ने खुशी खुशी से उसी वक्त वो मेवा खा लिया। बादशाह ने कहा कि ऐ गुलाम, तू इस खाने को खुश होकर खाता है। बादशाह की भी यही आरज़ू थी कि उसका गुलाम मेवा खुश होकर खाए। बादशाह ने कहा कि ऐ गुलाम, मुझे भी तू इसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे, चूंकि तू इसको खुशी से खाता है। जब उसने बादशाह को मेवा दिया और बादशाह ने उसे खाया तो वो मेवा कड़वा था और बादशाह को ये बहुत बदमजा मालूम दिया। उसने गुलाम से कहा कि तूने ये तल्ख और कड़वा मेवा मीठे और शीरी मेवा की तरह क्यों खाया? उस वक्त गुलाम ने बादशाह से कहा कि ऐ हाकिम वक्त, जब तूने मुझे अपने हाथ से हजारों नेमतें और तहाइफ दिए हैं, अगर तेरे हाथ से ये कड़वा मेवा आ गया तो तेरी दी हुई चीज को वापस करना मेरा कायदा नहीं है। जब मुझे तेरे हाथ से हर वक्त मालो दौलत मिलती है तो मुझे तेरी एक तलखी से तकलीफ किस तरह पहुंच सकती है? जब तेरी इनायतों की वजह से मैं दबा जा रहा हूं तो फिर तेरे हाथ से मुझे तकलीफ क्यों कर पहुंच सकती है? अगर तुझे खुदा की राह में बहुत सी मुसीबतें पेश आए तो यकीन कर ले कि मुझे बहुत से खजाने मिलने वाले हैं। तेरा रास्ता बिल्कुल उल्टा है, और चूंकि तू ऐसा करता है यानी मालो दौलत रखता है, इसलिए तू यहां इस तरह पड़ा हुआ है। जब बड़े बड़े आदमियों ने अपने सर कदमों पर झुकाए हैं तो फिर मुसीबत बर्दाश्त किए बगैर उन्होंने खुराक हासिल नहीं की। जब तक उन्हें रोटी और नमक की जरूरत है उस वक्त तक उन्हें मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ेगी। एक शख्स का सूफी से पूछना कि वो किस तरह गुजर करता है। एक इज्जत वाले शख्स ने एक सूफी से सवाल किया कि ऐ भाई, तू इस दुनिया में किस तरह गुजर करता है? उसने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया में गुनाहगार हूं, इसलिए शर्मिंदा और पशेमान हूं। इस दुनिया में जब कभी मैंने रोटी खाई उसी वक्त मेरी सरकूबी की गई। अगर तू इस दुनिया में एक लम्हा के लिए भी आराम हासिल करना चाहता है
اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تو اپنے دوست کے ساتھ آرام سے سوئے۔ اگر تو خوشی حاصل کرنی چاہتا ہے تو اس میں احتیاط رکھ، تاکہ اس جگہ سے سیدھے راستہ پر مردانہ وار جائے، یعنی صراط مراد پل صراط سے ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور مرنے کے بعد ہر شخص کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ اگر وہ خدا کا نیک بندہ ہے تو وہ آرام سے اس پر سے گزر جائے گا، اور اگر گناہگار ہے تو وہیں کٹ کر رہ جائے گا۔ کسی شخص کو اس دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہے، کیونکہ خوش رہنا دنیا کا دستور نہیں ہے۔ انسان کا نفس آگ کی طرح ہے، پھر یہ بچپن کے زمانہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ شیخ ابو سعید مانا سے ایک بوڑھی عورت کی التجا۔ اگرچہ میں نے اس دنیا میں اتنی خاک چھانی، لیکن کسی شخص نے بھی مجھے خوش دلی یعنی اطمینان قلب کا ذرہ برابر بھی کچھ پتہ نہ بتایا۔ شیخ مانا سے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تو خوش دلی کی دعا مجھے بتا۔ اس سے پہلے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور اب اس سے زیادہ مجھ میں رنج سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر مجھے خوش رہنے کی دعا آ جائے تو میں ہر وقت اسے پڑھتی رہوں۔ شیخ نے اس کو جواب دیا کہ ایک عرصہ ہوا ہے کہ میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا ہوں، یعنی دنیا ترک کر دی ہے، اور جو کچھ تو تلاش کرتی ہے میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب اس درد کا کوئی علاج نہیں ہے تو پھر انسان کو کس طرح اس دنیا میں خوش دلی اور اطمینان قلب نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک سائل کا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ سے خوش دلی کے متعلق سوال کرنا۔ ایک سائل جنید رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے وہ شخص جو قید ہوئے بغیر خدا کا شکار ہے، یعنی خدا کا عاشق ہے، انسان کو خوش دلی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت جب اسے وصل نصیب ہو جائے۔ جب تک بادشاہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی، تیری کوشش ہمیشہ ناکامیاب رہتی ہے۔ ذرہ کے لیے سرگشتہ اور سرگردہ ہی پھرنا اچھا ہے، کیونکہ اس میں سورج کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے۔ اگر یہ ذرہ 100 دفعہ بھی خون میں غرق ہو جائے تو پھر بھی اس میں سے سرگشتگی نہیں نکل سکتی۔ جبکہ یہ ذرہ سورج کو واپس کر دیں تو وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا۔ ذرہ حقیقت میں ایک ذرہ ہے، یہ چمکدار گوٹا نہیں ہے، اور جو شخص اس ذرہ سے شروع ہی میں علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس کی حقیقت بھی ایک ذرہ ہوتی ہے۔ اگر وہ سورج کے سامنے مٹی میں گم ہو گیا تب بھی یہ ہمیشہ ایک ذرہ ہی رہے گا۔ اے ذرے، تو جا رہا ہے اور نیند میں بے ہوش ہے، تو کب تک سورج کی طرح پھرتا رہے گا؟ اے ذرے کی طرح بے قرار شخص، مجھے اس وقت تک صبر ہے جب تک کہ تو اپنی عاجزی کو کھلم کھلا نہ دیکھے گا۔ ایک چمگادڑ اور اس کی تقریر۔ ایک رات ایک چمگادڑ نے غصہ سے کہا کہ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی سورج کی روشنی نصیب نہیں ہے۔ میں اپنی عمر بہت مجبوری اور مصیبت میں گزار رہی ہوں، اور میں اس طرح کب تک رہوں؟ میں نے آنکھیں بند کر کے بہت سے سال اور مہینے گزار دیے ہیں تاکہ میں منزل مقصود تک جا پہنچوں۔ ایک تیز چشم نے کہا کہ اے مغرور اور مست، وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی ہزار سال کی مسافت درکار ہے۔ اے سرگزشتہ، تو وہاں تک پہنچ سکتی ہے، جب چیونٹی کنویں میں پڑی ہو تو وہ کس طرح اوپر راستے پر آ سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خود غرضی نہیں ہے، میں اڑنا چاہتی ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے مدت و مست اور بے خبر یہ راستہ طے کیا ہے، یہاں تک کہ اب نہ مجھ میں قوت باقی رہی اور نہ بالوں پر۔ آخر کار میں بالکل جل کر خاک ہو گئی اور عاجز اور پریشان ہو گئی۔ چونکہ اسے سورج کی خبر نہیں ملی، اس لیے اس نے کہا کہ میں سورج سے آزاد ہو گئی ہوں۔ ایک عقل مند نے اس سے کہا کہ شاید تو سو رہی ہے اور بغیر راستہ دیکھے چل رہی ہے، اس لیے تو کہتی ہے کہ سورج سے آزاد ہو گئی ہے، اور اسی لیے تیرے بالوں پر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر چمگادڑ
بہت شرمندہ ہوئی اور جو کچھ بھی اس کی عزت رہ گئی تھی وہ خاک میں مل گئی، اور اس نے عاجزی اور انکساری سے سورج کے سامنے جا کر اپنی جان کی زبان کے ذریعے یہ کہا۔ اس نے کہا کہ تجھے بہت عقل مند اور دانا پرندہ مل گیا، تو یہاں سے بہت جلد چلی جا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔